بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، معاشرتی فوائد اور زکوٰۃ کے مصارف۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک مسلمان کے لیے جسمانی و مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ کو بھی نماز کی طرح اہم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کی بات کریں تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ اس سے انسان کے مال کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ انسان کو لالچ، بخل اور خود غرضی جیسی بری صفات سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں گردش دولت کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح دولت صرف خاص لوگوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچتی ہے۔ یہ معاشرے کے تمام افراد کی معاشرتی حالت کو بہتر بناتی ہے اور معاشرتی استحکام کا سبب بنتی ہے، جس سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے، غریب اور کمزور لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک اہم فرد سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے۔ انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو کہ کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، فقراء یعنی کہ فقیروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مساکین، مسکینوں کو دینی چاہیے۔ نمبر 3، محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ 5، غلام اور قیدی آزاد کروانے میں۔ نمبر 6، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں۔ اور نمبر 8، مسلمانوں کی مدد میں۔ سامعین گرامی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال مزید بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا۔ قرآن و حدیث میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں اسے نہ ادا کرنے والوں کا بھی انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دہکائی جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔